الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تعریف خداوندی کے بعد درود و سلام ہو تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر تلاوت فرمائی. اس کا سب سے پہلے ترجمہ ہم سنتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اولاً تو سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ کہتے ہیں دن اور رات کی گردش، دنوں کا گزرنا اور صبح اور شام کا ہونا، اس کو زمانہ کہتے ہیں. یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھا لے، اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھا لے اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. جیسے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، تو زندگی ختم ہو جانے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور ہماری زندگی جو اللہ رب العالمین نے جو جس زمانے کی قسم کھائی ہے اس زمانے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور زندگی گزارنے کے بعد جب ہمارا آخری سفر ہوگا، جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے اس زمانے کے اندر، اللہ کے اس عظیم زمانے کے اندر زندگی گزارنے کا حساب و کتاب لے گا.
چاہے وہ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر، چاہے وہ جوان زندگی گزار رہا ہو یا بوڑھے حضرات زندگی گزار رہے ہیں، بزرگ حضرات زندگی گزار رہے ہیں، بڑی عمر کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یا ابھی نوجوان عمر کے لوگ، ینگ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جب ان کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس زندگی کے بارے میں سوال و جواب کرے گا، اور اس دن ہم اللہ رب العالمین سے اس کا حساب دیں گے۔ اگر ہم ہماری زندگی کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں دے سکیں گے تو ایسا آدمی خسارہ والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو اوقات دیے ہیں، جو وقت دیا ہے، اس کی بڑی قیمت اور بڑی اہمیت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں۔ خسارے یہاں دو طرح کے، ایک خسارہ یعنی نقصان میں ہے، خسارہ ہوتا کہتا ہے نقصان میں ہے۔ دو طرح کے خسارہ ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے خسارہ اور دوسرا آخرت کے اعتبار یعنی اخروی اعتبار سے خسارہ۔ دنیاوی خسارہ جب ہمیں ہوتا ہے، یعنی ہمارے مالوں کے اندر جب نقصان ہوتا ہے، ہماری تجاروں کے اندر اب جب ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہمارے کاروبار کے اندر جب ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے مالوں کے اندر جب ہمیں نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کی بھرپائی ہم کر سکتے ہیں، اس نقصان کی بھرپائی ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے مالوں کے اندر، ہماری تجارت کے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر نقصان ہوا تو ہم ہماری تجارت کے اندر اور زیادہ محنت کر کے ہماری تجارت کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ہماری تجارت کی نقصان کو ہم بھرپائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری صورت خسارے اور نقصان کی وہ اخروی زندگی ہے، وہ اخروی زندگی کا، آخرت کی زندگی کا خسارہ ہے۔ یعنی آدمی دنیا کے اندر انسانوں کو، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، کھیل تماشا کے لیے نہیں، صرف کاروبار میں لگے رہیں، روپے پیسے کمانے میں لگے رہیں اس لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے اوقات کے اوپر، نماز کے وقت کے اوپر اس کو فرض کیا ہے۔ تو اس وقت کے اندر ہم اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کریں، جس کام کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کرے، جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس زندگی سے، دنیا سے رخصت ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملاقات ہو کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر دنیاوی زندگی کے سارے اعمال موجود ہو جس کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، جس کو اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کو کیا ہوگا، تو اس آخرت کے دن ہم خسارے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اس دن ہمارے لیے فائدہ اور نفع ہوگا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس الٹا، اگر ہم نے دنیاوی زندگی ایسے ہی گزار دی لیکن آخرت میں ہم نے اللہ سے ملاقات اس حال میں کی کہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے نامہ اعمال کے اندر، ہمارے اعمال کے رجسٹر کے اندر گناہوں کی لسٹ بڑھ گئی ہو، اللہ کی نافرمانی کی لسٹ بڑھ گئی ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی لسٹ بڑھی ہوئی ہو، اللہ کی ناشکر گزاری بڑھی ہوئی ہو، تو یاد رکھے کل قیامت کے دن ہم خسارے میں ہوں گے۔ یہی خسارہ اس سورہ شریفہ کے اندر الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی دنیاوی نہیں اخروی خسارے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آخرت میں اللہ کے حضور وہی لوگ خسارے میں ہوں گے جس نے دنیاوی زندگی ایسے ہی گزار دی، جس نے زندگی کو قیمت اہمیت نہیں دی، انہوں نے ایسے ہی زندگی گزار دی اور اللہ رب العالمین کے سامنے ایسے حاضر ہوئے کہ ان کے گناہ کے علاوہ انہیں کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن
اللہ کے حضور خسارے میں وہ لوگ نہیں ہوں گے الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا اور ہر اس چیز پر ایمان لایا جس پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہمارا معبود ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے وہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ جو ہماری اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کے اوپر ایمان رکھنا، اور اچھے اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا۔ اگر کوئی انسان ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی یہاں وہ خسارہ والا نہیں ہوگا۔ اس سے آیت کے اندر دوسری صفت اور دوسرا راستہ یہ بتایا خسارے سے بچنے کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کا تعلق دونوں کا ایک ساتھ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی ایک ناممکن ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسری صفت یہ ہے، دوسرا راستہ یہ ہے خسارے سے بچنے کا کہ وہ عمل صالح کرے، کہ نماز کا ادا کرنا یہ عمل صالح ہے، روزہ رکھنا یہ عمل صالح ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا یہ عمل صالح ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا یہ عمل صالح ہے۔ آج ہم اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں، امام کا خطبہ سن رہے ہیں، ایک عالم کا خطبہ سن رہے ہیں، یہ بھی اعمال صالحہ میں سے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ بھی اعمال صالحہ میں سے ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کسی انسان کے اندر ایمان ہو لیکن عمل صالح نہ ہو تو اس کا ایمان بیکار ہے، لیکن کس کے اندر عمل صالح ہو، کوئی نیک جتنا بھی نیک عمل کرتا ہو لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اللہ کے یہاں اس کا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل اس کو اللہ کے یہاں کوئی نفع والا نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے خسارہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر ایمان والا نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، اور یہ شرط ہے، عمل کے قبول ہونے کی شرط ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا، لیکن اگر عمل صالح ہے لیکن ایمان والا آدمی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس کا عمل صالح قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا نیک عمل کر لے، پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کر دے، روزہ رکھ لے، اللہ کے فرض کیا ہوا روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور صدقہ و خیرات کرے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہے، لیکن اس کے اندر اللہ کا ایمان نہیں ہے، ایمان جیسی صفت نہیں ہے، تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ دو صفت جس کے اندر اللہ رب العالمین، دو صفت ہے جس کے کسی کے اندر ہوتا ہے، آدمی کے اندر، مسلمان کے اندر ہو تو وہ خسارے والے میں سے نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین دو اور صفت، دو اور راستے اللہ رب العالمین بتا رہا ہے جس کے ذریعے سے انسان قیامت کے دن خسارے سے اور نقصان سے بچ سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین اسی صورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ آدمی حق وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتا ہے۔ وہ آدمی جو وہ مسلمان، وہ مومن جو خود حق پر رہا، حق بات کرتا رہا، حق بات کو مانتا رہا، اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی، اپنے دوسرے بھائی کو بھی حق کی تلقین کرتا رہا، حق کی طرف بلاتا رہا، حق بات کہتا رہا، سچ کے اوپر ابھارتا رہا، سچائی کے اوپر ابھارتا رہا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا رہا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا رہا، ایک اللہ کی اطاعت کرنے کی اس کو تلقین کرتے رہا، اس کو یہ بات بتاتے رہا کہ ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اور اسی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ یہ حق ہے۔ دوسرا حق یہ کہ اللہ رب العالمین کے حقوق اور بندوں کے حقوق، ان دونوں اللہ کے حقوق اور بندوں دونوں کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ
اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اللہ کے حقوق ادا کرنے کی تلقین دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اس کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے جو حقوق ہے، یعنی آپس میں مسلمان کس طرح رہے، آپس میں کس طرح زندگی گزارے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر کیا حقوق ہے، ایک بہن کا اپنے بھائی کے اوپر کیا حقوق ہے، ایک بھائی کا اپنے بہن کے اوپر کیا حقوق ہے، ایک بیٹے کا اپنے والد کے اوپر، اپنے والدہ یعنی ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے، کیا حقوق ہے، اور ایک والدین یعنی ماں باپ کا حقوق اپنے بچوں کے اوپر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اس کو بتاتے رہے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ خسارے والوں میں سے نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آخری صفت اور آخری راستہ جس کے ذریعے سے ہم خسارے سے، دنیاوی نہیں اخروی خسارے سے بچ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ صبر کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، یعنی جب اس کے اوپر کوئی مصیبت لاحق ہوئی، کوئی آزمائش آئی، اس کے گھر کے اندر موت ہو گئی، اس کے پڑوسی کے اندر کسی کی موت ہو گئی، اس کے خاندان کے اندر کسی کی وفات ہو گئی، اس کے محلے کے اندر کسی کی وفات ہو گئی، خود اس کے خاندان کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اور اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی، یا کسی کی بھی وفات ہو گئی، یا کسی کوئی اور مصیبت نازل ہو گئی، کوئی اور آزمائش نازل ہو گئی، اس پر وہ صبر کرے، ہائے واویلا نہ کرے، ہائے یہ مصیبت میرے اوپر آنی تھی، یہ موت میرے گھر میں ہی ہونی تھی، فلاں کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، یہ مصیبت فلاں کے گھر پہ کیوں نہیں گئی، یہ نہ کرتے ہوئے، اس کا ذکر نہ کرتے ہوئے، بلکہ اس کے اوپر اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ مانتے ہوئے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا یہ حکم اور اللہ کا فیصلہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس بات کو مانتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے، خود بھی صبر کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر صبر کرنے کا حکم دیتا ہے، اس پر صبر کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ایسا آدمی بھی خسارے سے، نقصان سے اللہ رب العالمین کے دربار میں بچ جائے گا، یعنی کل قیامت کے دن ایسا شخص بھی، ایسا مسلمان بھی خسارے سے بچ جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر 4 قسم کے، 4 ایسی صفت، 4 ایسے راستے جس کے ذریعے سے انسان خسارے سے بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ پہلا راستہ اور پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان والا ہونا، مسلمان کا ایمان والا ہونا۔ دوسری صفت اور راستہ دوسرا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا، اور تیسرا راستہ یہ کہ آدمی حق پر چلے اور ایک دوسرے کو حق کی طرف بلائیں، حق کی دعوت دیں، اور چوتھا راستہ یہ ہے خود بھی صبر کرے اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرے، صبر کرنے کی دعوت دیں اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے جو کچھ آپ کے اوپر مصیبت اور آزمائش آئی ہے، آپ کے گھر کے اندر وفات ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک دن سب کو جانا ہے، اس دنیا چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے، یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ان کا وقت لکھا گیا تھا، یہ چلے گئے، مصیبت آنی تھی، آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے تھی، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے اور اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور صبر کرتے ہوئے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے اس کا اجر ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اس بات کی ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، خود بھی صبر کرے، تو ان 4 صفت اور 4 راستوں کے ذریعے سے ایک مسلمان اور ایک انسان خسارے سے، جو دنیاوی خسارہ نہیں وہ اخروی خسارہ ہے، اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو 4 صفت اور راستہ خسارے سے بچنے کے لیے بیان فرمایا ہے، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، ہماری زندگی کے آسان کرنے کے لیے ہیں، ہماری جو اخروی زندگی ہے اس کو آسان کرنے کے لیے، ہمیں نفع بخش بنانے کے لیے، ہمیں نقصان سے بچانے، ہماری اخروی زندگی اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین یہ 4 صفت اور 4 راستے بتائے ہیں، اس پر عمل پیرا ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور ہماری آخرت بھی سنوار دے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ رب العالمین سے یقین اور امید رکھے کہ اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور ضرور ہمیں دنیاوی بھی زندگی کے اندر کامیابی عطا کرے گا، نفع بخش والی بنائے گا، اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے کامیابی اور نفع والی بنائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں
کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس سورت شریفہ کے اندر جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہے، جتنی بھی صفتیں اور راستے بتائے گئے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں بیمار حال ہے، اللہ رب العالمین جنہیں بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین کی پریشانیوں کو آسانی فرما۔ اللہ رب العالمین جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کروا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے دین اسلام پر اور تیری اور تیرے رسول کی اطاعت گزار کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا بندہ بنا کر رکھ۔ اور اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو، اس دنیا سے جانے کا ہمارا آخری دن ہو، آخری وقت ہو، آخری لمحہ ہو، تو اللہ رب العالمین ہمارے زبان سے، ہمارے دلوں سے کوئی بھی ایسی بات ادا نہ کروانا جو اسلام کے خلاف ہو، جو دین کے خلاف ہو، جو تیرے اور تیرے رسول کے حکم کے خلاف ہو، بلکہ وہی بات اور وہی چیز ہماری زبان سے ادا کروانا جو ہمارے لیے اخروی زندگی کے اندر کامیابی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔